بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ تو عزیز طلباء، آج ہم سبق نمبر 70 کو پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے نفاس کے احکام۔ نفاس کے احکام۔ اس سے پہلے کہ ہم سبق کی تفصیل کی طرف آتے ہیں عبارت کی طرف۔ عبارت کچھ یوں ہے: والنفاس دم یعقب الوالد ودم الحامل استحاضۃ والسقط ان ظہر بعض خلقہ ولد ولا حد لاقلہ واکثرہ 40 یوما والزائد استحاضۃ۔ ترجمہ: اور نفاس وہ خون ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے، اور حاملہ کا خون استحاضہ ہے، اور ناتمام بچہ کے اگر ظاہر ہوئے ہوں بعض اعضاء، وہ بھی کامل بچے کے حکم میں ہے، اور کوئی حد نہیں کم از کم نفاس کی، اور اس کی اکثر مدت 40 دن ہے، اور اس سے زائد استحاضہ ہے۔ یہ تھا عبارت اور ترجمہ۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے نفاس کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ نمبر 2، حاملہ عورت اگر حالت حمل میں خون دیکھے یا ولادت سے پہلے تو یہ کون سا خون شمار ہوگا۔ نمبر 3، ایسا ناتمام بچہ جس کی بعض خلقت ظاہر ہو، وہ جننے کے بعد جو عورت کو خون آئے وہ خون کون سا شمار ہوگا۔ نمبر 4، اگر بچہ بالکل ناتمام ہو، یعنی اس کی اعضاء بالکل ظاہر نہ ہوں، تو اس کے بعد آنے والا خون کون سا خون شمار ہوگا۔ نمبر 5، نفاس کی اقل مدت کتنی ہے اور عورت کب پاک شمار ہوگی۔ نمبر 6، اگر ولادت کے بعد کسی عورت کا خون چند ساعت آ کر بند ہو گیا تو ایسی عورت کے لیے نماز اور روزے کا کیا حکم ہے۔ نمبر 7، نفاس کی اکثر مدت اور اختلاف ائمہ۔ اب ہم آتے ہیں اپنی پہلی بات کی طرف، یعنی نفاس کے لغوی اور اصطلاحی معنی۔ نفاس تنفس الرحم بالدم سے نکلا ہے، یعنی رحم نے خون اگل دیا، یا خروج النفس بمعنی ولد سے مشتق ہے، اور اصطلاح میں نفاس وہ خون ہے جو ولادت کے بعد آئے۔ نفاس اصطلاح کے اندر نفاس وہ خون ہے جو ولادت کے بعد آئے۔ نمبر 2، حاملہ عورت اگر حالت حمل میں خون دیکھے یا ولادت سے پہلے تو یہ کون سا خون شمار ہوگا۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ حاملہ عورت نے اگر حالت حمل میں خون دیکھا یا حالت ولادت میں بچہ پیدا ہونے سے پہلے خون دیکھا تو یہ خون استحاضہ ہوگا، اگرچہ حیض کی مقدار خون دیکھے، یعنی اگرچہ 3 دن سے لے کر 10 دن تک ہو تب بھی وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ شمار ہوگا، کیونکہ حیض و نفاس کا خون رحم سے آتا ہے، اور رحم کا خون حاملہ عورت سے ممکن ہی نہیں، کیونکہ حمل کی وجہ سے رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ حمل کی وجہ سے رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، پس حالت حمل کے اندر جو خون آیا ہے وہ رحم سے نہیں آیا، اور رحم کے علاوہ جو خون آتا ہے وہ خون حیض اور نفاس کا نہیں بلکہ وہ خون استحاضہ ہے، اس لیے یہ خون استحاضہ شمار کیا جائے گا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ خون حیض کا ہوگا، بشرطہ کہ ان دنوں میں یہ خون خارج ہو جن دنوں میں اس کو حیض آنے کی عادت ہے، کیونکہ یہ حیض کے زمانے میں رحم سے نکلنے والا خون ہے، لہٰذا یہ حیض شمار ہوگا۔ لیکن احناف فرماتے ہیں کہ جب عورت حالت حمل کے اندر ہے، حمل اس کا باقی ہے اور خون جاری ہو چکا ہے، تو یہ خون حیض کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ حیض کا خون تو رحم سے آتا ہے اور رحم کا منہ تو بند ہو چکا ہے، لہٰذا یہ خون حیض کا نہیں بلکہ یہ خون استحاضہ شمار ہوگا، یہ خون حیض یا خون نفاس شمار نہ ہوگا۔ نمبر 3، ایسا ناتمام بچہ جس کی بعض خلقت ظاہر ہو، اس کے جننے کے بعد ایسا بچہ جننے کے بعد عورت کو اگر خون آئے تو وہ کون سا خون شمار ہوگا۔ تو تفصیل اس کی یہ ہے کہ وہ ناتمام بچہ جس کی بعض خلقت ظاہر ہو، یا مثلا انگلی، پاؤں، بال وغیرہ، تو وہ ولد تام کے حکم میں ہے، وہ مکمل بچے کے حکم میں ہے، لہذا اس کی وجہ سے عورت نفاس والی کہلائے گی،
اس کو آنے والا خون، اس بچے کے جننے کے بعد آنے والا خون، وہ خون نفاس شمار ہوگا۔ لہذا اگر وہ عورت باندھی ہے تو اس کے مولا نے اس سے وطی کی ہے تو یہ باندھی مولا کی ام ولد ہو جائے گی، اور اگر عورت مطلقہ ہے تو اس کی وجہ سے اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر بچے کے اعضاء ظاہر نہ ہوئے ہوں، بچے کے اعضاء ابھی تک ظاہر نہ ہوئے ہوں، ایسا بچہ جن دے تو اس کے بعد جو خون آئے گا وہ خون نفاس شمار نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عموماً بچے کے اعضاء وقت علوق سے 120 دن میں ظاہر ہوتے ہیں، 120 دن میں ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اعضاء ظاہر ہونے سے مراد نفخ روح ہے، ورنہ اعضاء تو بہت پہلے ظاہر ہو چکے ہوتے ہیں۔ لہذا اس وجہ سے جو بچہ ایسا ہو کہ اس کے اعضاء ظاہر نہ ہوئے ہوں، تو ایسا بچہ اگر عورت جن دے تو اس صورت کے اندر عورت کو آنے والا خون نفاس شمار نہ ہوگا، بلکہ وہ خون بیماری کا شمار ہوگا، یعنی استحاضہ شمار ہوگا۔ نمبر 4، اگر بچہ بالکل ناتمام ہو، یعنی اس کے اعضاء بالکل ہی ظاہر نہ ہوں، تو ایسا بچہ جننے کے بعد اگر عورت کو خون آتا ہے تو وہ خون کون سا شمار ہوگا؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ اور اکثر اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ نفاس کی اقل مدت کی کوئی حد نہیں، نفاس کی جو اقل مدت ہے اس کی کوئی حد نہیں، ایک گھڑی بھی آ سکتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی عورت نے بچہ جنا اور ایک ساتھ خون آ کر بند ہو گیا تو یہ عورت پاک شمار ہوگی، اب یہ روزہ بھی رکھے گی، نماز بھی پڑھے گی، کیونکہ بچہ پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ خون رحم سے آیا ہے، اور بچے کے پیدائش کے بعد جو خون رحم سے آتا ہے وہ نفاس کہلاتا ہے۔ لہٰذا اب کسی امتدادی علامت کی ضرورت نہیں، برخلاف حیض کے کہ اس میں کم از کم 3 دن خون کا جاری ہونا شرط ہے تاکہ خون کا رحم سے ہونا معلوم ہو جائے، کیونکہ اس کے حیض ہونے پر اور کوئی علامت نہیں ہے۔ لہٰذا حاصل یہ ہوا کہ اگر بچہ بالکل ناتمام پیدا ہوا، یعنی اس کے اعضاء بالکل ظاہر ہی نہ ہوئے تھے، تو اس کے بعد ایسا بچہ جننے کے بعد عورت کو جو خون آئے گا وہ خون نفاس شمار ہوگا، وہ خون نفاس شمار ہوگا، اور عورت خون نفاس کے بعد پاک ہو جائے گی۔ لہٰذا حاصل اس کا یہ ہوا کہ اگر بچہ بالکل ناتمام ہے، یعنی اس کے اعضاء بالکل ظاہر نہیں ہوئے، تو اس کے بعد جو خون آ رہا ہے وہ خون نفاس شمار ہوگا یا بیماری کا خون کہلائے گا۔ تو اس کی تفصیل آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ یہ خون نفاس شمار نہ ہوگا بلکہ خون استحاضہ شمار ہوگا، بیماری کا خون، استحاضہ کا خون شمار اس کو کیا جائے گا۔ نمبر 5، نفاس کی اقل مدت کیا ہے اور عورت پاک کب شمار ہوگی؟ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قولہ ولا حد لاقلہ واکثرہ 40 ان الفاظ سے بیان فرمایا ہے کہ نفاس کی جو کم از کم مدت ہے وہ کوئی مقرر نہیں، کوئی حد نہیں اس کی، نفاس کی اقل مدت کوئی متعین نہیں ہے، کوئی مقرر نہیں۔ ایک ساتھ بھی خون نفاس ہو سکتا ہے کہ بچہ جننے کے بعد ایک ساتھ خون آیا اور بند ہو گیا تو یہ بھی خون نفاس شمار ہو۔ البتہ اس کی جو اکثر مدت ہے وہ 40 دن ہے، نفاس کی اکثر مدت زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ 40 دن سے اوپر اگر خون آئے تو 40 دن سے اوپر جو خون ہوگا وہ استحاضہ شمار ہوگا، بیماری کا خون کہلائے گا، وہ نفاس کا خون نہیں ہوگا۔ نمبر 6، اگر کسی عورت کے نفاس کا خون ولادت کے بعد چند ساعت آیا اور بند ہو گیا تو ایسی عورت کے لیے نماز اور روزے کا کیا حکم ہوگا؟ تو تفصیل اس کی ہے کہ اگر کسی عورت کے نفاس کا خون ولادت کے بعد چند ساعت یا 1 دن 2 دن کے بعد بند ہو گیا تو اب اس عورت پر غسل کرنا اور نماز پڑھنا، روزہ رکھنا واجب ہے۔ دیکھا گیا کہ بعض عورتوں کا خون 40 دن سے پہلے ہی بند ہو جاتا، 40 دن سے پہلے بند ہو جاتا، پھر بھی وہ 40 دن تک نماز نہیں پڑھتی۔ تو یاد رکھیے گا ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے، عورت پر لازم ہے کہ جس دن اس کا خون بند ہوا فوراً وہ غسل کرے اور غسل کرنے کے بعد اپنی نماز اور روزہ وغیرہ شروع کر دے۔ البتہ اگر اس نے اپنی جہالت کی وجہ سے
نماز ادا نہ کی تو اس کو چاہیے کہ جو ہی مسئلہ معلوم ہو تو فوراً نماز شروع کرے، ورنہ 40 دن پر اگر وہ نماز شروع کرتی ہے تو جو پچھلی نمازیں اس کی رہ گئی ہیں اس کی قضا اس پر لازم ہے۔ جب خون بند ہو چکا تھا اس کے بعد سے اس کے اگر 5 دن گزرے ہیں، 10 دن گزرے ہیں، 15 دن گزرے ہیں، جتنے ایام بھی گزرے ہیں خون بند ہونے کے بعد کہ جس میں اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس پر ان نمازوں کی قضا لازم ہے، لہذا وہ ان نمازوں کی قضا کرے گی، اور اگر روزے چھوڑے ہیں تو روزوں کی قضا بھی کرے گی۔ نمبر 7، نفاس کی اکثر مدت کیا ہے اور اس میں ائمہ کا کیا اختلاف ہے؟ تو نفاس کی جو اکثر مدت ہے اس میں اختلاف ہے۔ عند الاحناف وہ 40 دن، اس سے جو زائد ہے وہ اجتہاد ہے۔ دلیل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت للنفساء 40 یوما، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاس والیوں کے لیے 40 دن مقرر کیے ہیں، 40 دن وقت مقرر کیا ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اکثر مدت نفاس وہ 60 دن ہے۔ اکثر مدت نفاس وہ کتنے ہیں؟ 60 دن، اور یہی ایک قول ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی۔ لیکن احناف فرماتے ہیں کہ امام مالک پر اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی دونوں پر حدیث ام سلمہ حجت ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت للنفساء 40 یوما، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاس والی عورتوں کے لیے 40 دن کا وقت مقرر کیا ہے، لہذا اس وجہ سے 60 کا قول اختیار کرنا یہ خلاف حدیث ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تفقہ فی الدین نصیب فرمائیں، دین سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔